اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادته الملائکۃ پکارا اسے فرشتوں نے وہو قائم اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا یصلی نماز پڑھ رہا تھا فی المحراب بھی محراب میں ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یبشرک تجھے خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ یحییٰ علیہ السلام کی مصدقاً جو تصدیق کرے گا بکلمۃ من اللہ اللہ کے ایک کلمے کی وسیداً اور سردار ہوگا وحصوراً اور روکنے والا ہوگا ونبیاً اور نبی ہوگا من الصالحین صالحین میں سے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل سے ہم لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کے موضوع کو لے کر چڑھ رہے ہیں اور زکریا علیہ السلام کے موضوع کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ بھی چیز آپ کو بتلائی تھی کہ اتنا گہرائی سے اور اتنا طویل اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ کیا ہے، اگرچہ پورے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت دفعہ آیا ہے، لیکن اس طرح مکمل ایک شروع سے لے کر آخر تک اس طرح کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا آیا ہے۔ تو اب زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ چکی تھی، تو لہٰذا جب انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ جو حضرت مریم علیہ السلام ہیں، اب ان کے کمرے میں جب بھی میں جاتا ہوں تو وہاں پر ان کے پاس ہر طرح کے پھل پڑے ہوتے ہیں، اور وہ بے موسم بھی پھل ہیں اور اس کے اندر موسمی پھل بھی ہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ مریم باہر جا سکتی ہے، نہ اندر آ سکتی ہے باہر سے، نہ کوئی اور آ سکتا ہے، میں تالا لگا کر جاتا ہوں چلو کوئی آ بھی جائے تو بے موسمی پھل کیسے آ سکتے ہیں؟ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ جب یہ چیز معلوم ہوئی تو زکریا علیہ السلام چونکہ خود بہت بوڑھے ہو چکے تھے تو ان کے دل میں تمنا ہو گئی، ان کے دل میں جو ایک دعا تھی کہ جس کو وہ زبان پر اب لانا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، وہ دعا ان کی زبان پر آ گئی، اور وہ دعا کیا تھی؟ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر، تو مجھے اولاد عطا کر جو کہ پاکیزہ اولاد و نیک اولاد ہو۔ یہ دعا انہوں نے اس لیے کی کہ جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے حالات دیکھے تو ان کی زبان پر خود جاری ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں کہ ان کی دعا کیسے قبول ہوئی۔ فنادتہ الملائکۃ، پکارا اسے فرشتوں نے، انہیں فرشتوں نے پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے نماز میں، یعنی وہ نماز پڑھ رہے تھے فی المحراب، محراب میں۔ یہ والا محراب نہیں جو آج کل مساجد میں ہوتا ہے، بلکہ اس محراب سے مراد ہے حجرہ۔ بیت المقدس میں ان کا حجرہ تھا، ہیکل سلیمانی میں زکریا علیہ السلام کا، کیونکہ وہ اس وقت کے انتظامی معاملات میں وہ ان کے انچارج تھے، اور یہ چیز آپ کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ یہ محراب اس طرح کا محراب نہیں بلکہ اس محراب سے مراد حجرے ہیں، کیونکہ یہ محراب جو ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، یعنی خلافت بنو امیہ کے دور سے اس طرح کے محراب شروع ہوئے ہیں جو کہ مساجد کی ایک نشانی بتلائی جاتی ہے۔ بہرحال اس محراب سے یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو فرشتوں نے آ کر پکارا، اور کس طرح پکارا، کیا کہا؟ آگے اللہ خود فرما رہے ہیں ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی۔ اب وہ کون ہے یحییٰ علیہ السلام؟ وہ ان کے بیٹے ہوں گے۔ اچھا، اب جو ان کے بیٹے ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا؟ آگے ان کی ساری نشانیاں بتلا دی کہ یحییٰ علیہ السلام کیسے ہوں گے۔ مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی۔ یہ اگرچہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مکمل طور پر وضاحت بھی کریں گے خود ہی، لیکن یہاں پر آپ کو میں تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں۔ بکلمۃ من اللہ، جو کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ لقب تھا۔ انہیں اللہ کا کلمہ کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کی ولادت اللہ کے کلمے ہی سے ہوئی ہے۔ کس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کوئی شادی نہیں ہوئی
اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور وہ اس طرح پیدا ہوئے کہ حضرت جبرائیل امین نے آ کر مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، جس کی وجہ سے ان کو حمل ٹھہرا، تو گویا ان کو کلمت اللہ کہا جانے لگا کہ ان میں اللہ کے کلمے کی تاثیر ہے، یہ اللہ کے کلمے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی وضاحت فرمائیں گے۔ اور زکریا علیہ السلام کی بھی یہاں پر میں نے بہت کم وضاحت کی، اس لیے کہ سورہ مریم میں جو کہ مکی دور میں اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تھی، اسی لیے جب حبشہ کا وقت آیا، جب صحابہ کرام کو ہجرت کا ایک حکم دیا گیا، تو حبشہ کا جو سردار تھا وہ تھا نجاشی، جو کہ عیسائی مذہب کا تھا۔ جب اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تو وہ اسی لیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، کیونکہ یہودیوں نے ان کے دین کو اتنا بدل دیا تھا۔ جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعریفات سنی اور ایسے کلمات سنے، زکریا علیہ السلام جو کہ ان کی والدہ کے خالو جان تھے، جب ان کی یہ تعریفات سنی سورہ مریم میں جو کہ اللہ نے بیان کی ہیں، تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے کہ اس نے سچ سنا اور اس نے کہا یہ واقعتاً یہ لوگ جس دین کے پیروکار ہیں، یہ دین بھی سچا ہے، یہ لوگ بھی سچے ہیں، اور ان کا جو نبی ہے وہ بھی سچا ہے۔ بہرحال ان کی زیادہ تر وضاحت سورہ مریم میں آئی ہے۔ بہرحال ایک تو یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہیں کس کی؟ کلمت اللہ کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ نمبر 2 وسیدن، اور وہ سردار ہیں، وہ سردار ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جب انہوں نے یہودیوں کے بارے میں فیصلہ کیا غزوہ خندق میں، جب وہ بہت زیادہ، جب ان کو ایک تیر لگا اور وہ اتنے زیادہ زخمی ہوئے، تو بہرحال جب وہ آئے اپنے وہ قبیلے کے لوگوں میں، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، انصار صحابہ کرام، کیونکہ تمہارا سردار آ گیا ہے۔ تو سردار کے لیے سید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اپنے لیے بھی سید کا لفظ کہا کہ میں تمام انسانوں کا سردار ہوں، تو لہٰذا سید کا لفظ لایا گیا۔ اور سید وہی ہے کہ جو آج کل کے زمانے میں سردار تو ہے ہی ہے، لیکن سردار کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی کے گھرانے میں سے ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے، اس کے اخلاق بھی ایسے ہونے چاہیے، اس کی صفات بھی اللہ کے نبی جیسی ہونی چاہیے، یا کم از کم اس کی کوشش تو کرتا رہے۔ ایک انسان چرسی ہے، بھنگی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں سید ہوں، لہٰذا اس سید کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سید تو وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کہے کہ واقعتاً اللہ کے نبی کے خونوں میں سے یہ خون ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہ ہر ایک انسان نے یہاں پر اپنے ساتھ سید لگا دیا ہے، جی ہم سید شاہ ہیں، ہم سید شاہ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے، اور آج کل ہر بندے نے اپنے آپ کو بنا لیا، اس طرح بھی نہیں ہے۔ بہرحال وحصوراً، اور یحییٰ علیہ السلام کون ہوں گے؟ اپنے نفس کو روکنے والے ہوں گے، اور یہ ان کی نشانی تھی کہ وہ ایسے کاموں کو بھی نہیں کرتے تھے جو کہ ان کے لیے مباح تھے، بلکہ انسانیت کے لیے مباح تھے۔ وہ ایسے کاموں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، جیسے انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، صرف اس لیے کہ جو میری مردانہ قوت ہے میں بس اس کو بھی کہیں اور نہ لگاؤں، بلکہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت میں لگا ہوں۔ یعنی اتنا وہ حصوراً اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے نفس کو روکنے والے تھے۔ وَنَبِيًّا، اور وہ نبی ہوں گے، مِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے۔ قال ربی، آگے زکریا علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انا یکون، یہ کیسے ہوگا، یہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، لی غلام، میرا بیٹا، وقد بلغنی، تحقیق مجھے آ پہنچا ہے، الکبر، بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور جو میری بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے، یعنی میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، میری بیوی بانجھ ہے، میں ہوں بوڑھا۔ تو لہذا آگے اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، کہا اللہ اسی طرح کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کا محتاج ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اولاد نہیں ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کوئی بھی سبب لے آؤ، کوئی بھی اسباب، کوئی بھی سبب
اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آج کل کے زمانے میں ہمارے اوپر جتنی بڑی مشکل آ جائے، ہم یوں کہ یہ مشکل کیسے حل ہوگی، یہ سوچنا بھی شرک ہے۔ اللہ حل کرنے والا ہے، ہاں آپ اسباب کو بروئے کار لاؤ، لیکن اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان اللہ پر رکھو کہ اللہ اس کو کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جیسے زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، اللہ نے کہا وہ تم چھوڑ دو، تمہاری بیوی بانجھ ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب اس میں اولاد نہیں ہو سکتی، میں اولاد پیدا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہید باندھ رہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک معجزہ کیا تھا اللہ کا کہ میاں بیوی بوڑھے ہو چکے، اللہ نے پھر بھی اولاد دے دی۔ ابھی اللہ کچھ آیتوں کے بعد ایسا اپنا معجزہ بیان کریں گے کہ باپ نہیں اولاد پیدا ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری تمہید باندھی جا رہی ہے کہ جیسے میاں بیوی بوڑھے ہو چکے اولاد ہو گئی، تو لہٰذا تمہیں اس پر زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے، زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تو ایسے معجزے بھی دکھائے گا کہ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو پیدا کریں گے، جیسے مسیح عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب زکریا علیہ السلام فرما رہے کہ اے اللہ ٹھیک ہے، تو ہمیں اولاد بھی دے دے گا، تو سارا کچھ کرے گا، لیکن تو ہمیں کوئی نشانی تو بتلا کہ یعنی کہ مجھے اب یہ پتا چل جائے کہ میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مجھے کوئی ایسی نشانی بتلا دے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میری بیوی پر اب وہ دن آ گئے ہیں، میری بیوی جو ہے اب حمل کے دنوں میں ہے، لہٰذا مجھے کوئی نشانی بتلا۔ قال رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب مقرر کر دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیتک، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نشانی بتلا رہے۔ قال آیتک، فرمایا تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، یہ کہ تو بات نہ کرے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشاروں سے، مگر اشاروں سے۔ مطلب یہ کہ وہ بات کرے نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گویائی کھینچ لی، ان کی گویائی سلب کر لی۔ اب وہ 3 دن تک بات نہیں کر سکتے لوگوں سے مگر اشارے سے۔ اگر بات کرنی ہی ہے تو آپ اشاروں سے کیجیے، لیکن ان 3 دنوں میں صرف اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے 3 دنوں میں تو اشارے سے، یعنی اللہ نے فرمایا جب تیری بیوی کو حمل ٹھہرے گا تو میں تیری گویائی لے لوں گا، تو بات نہیں کر سکے گا، پھر تو اشاروں سے بات کرے گا، اور ان 3 دنوں میں تو نے خالصتاً اللہ کی عبادت، صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پر فقہا لکھتے ہیں کہ جو کلام ہے، جو بات کرنا ہے، اس کا قائم مقام اشارے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ کلام کا قائم مقام کیا ہے؟ اشارے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک باندی کو روک کر کہا تھا کہ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو وہ باندی تھی، تو اس باندی نے جواب دیا، کیونکہ وہ باندی گونگی تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی، تو اس نے اللہ کے نبی کو جواب دیا آسمان کی طرف کہ اللہ ادھر ہے۔ تو اسی وقت اللہ نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ یہ باندی مسلمان ہے، اب اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے پیمانہ گونگوں کے لیے اشارے رکھے ہیں، تو اس باندی نے بھی اشارہ اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ مسلمان ہے۔ لہٰذا کلام نہ ہو تو اس کا قائم مقام اشارے ہیں۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اپنے رب کو، آپ نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے کثرت سے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرنی ہے بالعشی، شام کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت، یعنی اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا ہے ان 3 دنوں میں، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے دل میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ زکریا علیہ السلام کی مکمل ایک طور پر خاکہ بیان کیا۔ اب
اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر بیان کریں گے مریم علیہ السلام کو، تو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، اور اس میں کئی واقعات بھی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اللہ کی ذات پر ایسا یقین رکھنے کی توفیق دے جیسے اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کے معجزے ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر